بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 18 اور اس سبق میں ہم بات کرتے ہیں کھال کی دباغت کے مسائل۔ اس پر یہ ہم یہاں پہ کیوں ذکر کر رہے ہیں کتاب و طہارات میں کھال کی دباغت؟ تو اس کا تعلق کتاب و طہارات میں اور خاص طور پر باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء وما لا یجوز کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ پرانے زمانے کے اندر جانوروں کی کھال کے اندر سے جو رطوبت وغیرہ ہے اس کو خشک کر کے اس کو سورج کے ذریعے سے یا اس کو نمک وغیرہ لگا کر خشک کر کے اس کے مشکیزے بنائے جاتے تھے اور مشکیزیں بنا کر اس میں پانی ڈالا جاتا تھا۔ تو کیا وہ پانی پاک ہے اس دباغت دی ہوئی کھال کی وجہ سے؟ تو دباغت کہتے ہیں کھال کو نمک لگا کر یا ویسے ہی دھوپ کے اندر رکھ کر اس کے اندر سے رطوبت اور تری کو خشک کر دینا۔ تو کیا اس سے جب کھال کو اندر یہ پروسیس کیا جائے تو کھال پاک ہو جائے گی؟ تو یہ مسائل آج ہم دیکھتے ہیں۔ پھر کھال حلال جانوروں کی یا حرام جانوروں کی، یا حلال جانور ہیں لیکن ذبح نہیں کیے گئے شرعی طریقے سے، پھر ان کی کھال کا کیا حکم ہے؟ یا ذبح کیے گئے پھر ان کی کھال کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس میں اگر آپ اس کو زرہ بناتے ہیں تو زرہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے پہن کر؟ یا یہ کہ مشکیزہ بنایا ہو تو مشکیزے کے اندر جو پانی آپ نے ڈالا ہے تو اس پانی کے ذریعے سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے اس پانی کی بحث میں دباغت کے مسائل کو ذکر کیا گیا۔ قال وكل إهاب دبغ فقد طهور وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي۔ فرماتے ہیں یعنی صاحب خدوری رحمہ اللہ کہ ہر وہ کھال جس کو دباغت دی جائے یعنی جس کے اندر سے رطوبات کو خشک کر دیا جائے ایک پروسیس کے ذریعے سے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ہر دباغت، ہر کھال جس کو دباغت دی جائے تو مطلب ہے کہ حلال جانور کی ہو یا حرام کی ہو۔ وجازت الصلاۃ فیہ، اس میں نماز بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی اگر اس کو ذرہ بنایا ہوا ہے یا اس کا مسلح بنایا ہوا ہے۔ والوضوء منہ، یا اس کا مشکیزہ بنایا ہوا تو اس کی مشکیزے سے اندر سے پانی لے کر وضو کرنا بھی جائز، سوائے خنزیر کی کھال کے اور سوائے آدمی کی کھال کے۔ یعنی یہ دو کھالیں آپ ان کو دباغت نہیں دے سکتے۔ خنزیر تو نجس العین ہے، اس کا تو بال نجس ہے اور کھال بھی اس کی نجس ہے، جتنی بھی اس کی دباغتیں دیں، اور آدمی کی کرامت کی وجہ سے اس کی کھال کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا متن۔ اب صاحب دایہ کی جو تشریح اس کی طرف آتے ہیں۔ لقولہ علیہ السلام، دلیل صاحب دایہ دے رہے ہیں نقلی دلیل کہ ایما احاب دبغ فقد طہور، کہ ہر وہ کھال جس کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَلَا يُعَارِضُ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنِ الْانْتِفَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِحَابٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِحَابٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی یہ روایت حجت ہے، یعنی ان کے خلاف یہ دلیل بن رہی ہے۔ کس صورت میں؟ مردار کے کھال کی صورت میں، کیونکہ وہ مردار کی کھال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو پاک اگر کریں بھی، دباغت دیں بھی، تو اس کے باوجود بھی وہ پاک نہیں ہوگی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اس حوالے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ روایت اس میں ایما احابن ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ مردار کی کھال ہو یا حلال جانوروں کی کھال ہو، جس کو بھی دباغت دے دیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ولا يعارض بالنهي الوارد، اور یہ روایت معارض اور مقابل نہیں ہے اس روایت کے جس کے اندر نئی وارد ہوئی ہے عن الانتفاع من المیتۃ بإحاب، کہ مردار کی کھال سے نفع اٹھانے سے جس میں نئی وارد ہوئی ہے، اس روایت کے یہ مخالف اور معارض بھی نہیں ہے۔ روایت کون سی ہے؟ وہ قول علیہ السلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ لا تنتفع من المیتۃ بإحاب، کہ
آپ جانوروں کی کھال سے نفع حاصل مت کرو. کیوں معارض نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ تو احاب قرار دیا ہے، تو یہ ہو گیا نا کہ ایما احاب دبیا فقط طاہورا، اور ادھر فرمایا کہ لا تنتفعوا من المیتۃ باحاب، کہ کسی بھی مردار کی کھال سے فائدہ حاصل نہ کرو. تو معلوم ہوا کہ مردار کی کھال یہاں مراد نہیں ہے. جواب یہ ہے صاحب الایہ کی طرف سے کہ لأنہ اسم لغیر المطبوخ، کہ احاب جو نام ہے نا، احاب یہ کھال کا نام اس کھال کا نام ہے جس کو دباغت نہ دی گئی ہو. لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مردار کی وہ کھال جس کو دباغت نہیں دی گئی اس سے نفع حاصل نہ کرو، یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دباغت کے بعد نفع حاصل نہ کرو. تو لہذا یہ بات یہاں پہ کلیئر ہوگی. فرماتے کہ یہ جو ہماری روایت ہے ایما احاب دبیغ فقط طہورا، یہی ہماری روایت حجت علی الشافعی رحمہ اللہ فی جلد الکلب، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی حجت بن رہی ہے کتے کی جلد سے متعلق بھی، کیونکہ کتے کی جلد سے متعلق امام شافعی رحمۃ فرماتے کہ کتا نجس العین ہے، لہٰذا کتے کی جلد کو جتنی بھی آپ دباغت دیں گے وہ پاک نہیں ہوگی. جبکہ احناف کے نزدیک وہ بھی چونکہ مردار ہے، لہٰذا اگر اس کی بھی دم مسفوح کو کسی طریقے سے اس کو گلا کاٹ کر نکال دیا جائے تو اس کی جو کھال ہے اس کو بھی دباغت دینے سے وہ پاک ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ کتا نجس العین ہے خنزیر کی طرح، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جلد بھی پاک نہیں ہوگی. احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ کہ ولیس الکلب بنجس العین، کتا نجس العین نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ الا تری انہ ينتفع به حراسۃ واصطیادا، کہ اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے چوکیداری کے طور پر اور شکار کے طور پر، کہ وہ دیکھیں انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شکار کے کام بھی آتا ہے. اگر وہ نجس العین ہوتا تو ان دو کاموں کے ذریعے سے قرآن مجید میں بھی ہے کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، تو کبھی بھی پھر ان سے یہ نفع حاصل کرنے کی اجازت نہ ہوتی. تو معلوم یہ کہ نجس العین نہیں ہے، حرام تو ہے اس کا گوشت کھانا. تو دباغت کے اندر تو گوشت کھایا نہیں جاتا، دباغت کے اندر تو اس کی جلد سے اس کی وہ جو ناپاک رطوبات ہیں ان کو ایک پروسیس کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پاک ہو جاتی. بخلاف الخنزیری، بخلاف خنزیر کے، لأنہ نجس العین، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے. قرآن مجید میں ہے کہ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. فرماتے ہیں کہ فانه رجس اذ الهاء في قوله تعالى فانه رجس، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کے اس قول فانه رجس کے اندر یہ راجع ہو رہی ہے منصرف الیہ، یہ خنزیر کی طرف ہی راجع ہو رہی ہے، ادھر ہی لوٹ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ذکر ہے او لحم خنزير فانه رجس، لہذا ضمیر راجع ہو رہی ہے خنزیر کی طرف. کیوں؟ لقربہ، کیونکہ وہ قریب ہے، اور مرجع کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ قریب ہوتا ہے، تو لہذا اسی کی طرف راجع ہے. تو قرآن میں چونکہ اس کو نجس العین قرار دے دیا گیا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ نجس العین ہوگا. وحرمۃ الانتفاع باجزاء الآدمی، انسان کے جو اجزاء ہیں اس سے نفع حاصل کرنے کی حرمت کیوں ہے؟ لکرامتہ، وہ اس کی کرامت کی وجہ سے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اس کی جلد سے فائدہ حاصل نہیں کیا. فخرجا عما رویناہ، لہذا یہ دونوں یعنی آدمی اور خنزیر یہ دونوں نکل گئے ہیں اس روایت سے جو ہم نے روایت کی ہے، وہ یہ روایت ہے ایما احاب طبغ فقد طہورا. ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دواء. فرماتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ جو بدبو کو اور خرابی کو، یعنی اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ ہے، رطوبات ہیں، ان کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے کہ اس کے اندر بدبو پیدا نہ ہو اور وہ خراب چمڑا نہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ رطوبات خشک ہو جائیں. جو بھی ایسی چیز ہوگی فہو دباغ، ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ دباغت ہے، لہٰذا اسی کا نام دباغت ہوگا. وَإِنْ كَانَ تَشْمِيسًا، اگرچہ اس کو تشمیز کے ذریعے سے کیا جائے، یعنی سورج کے اوپر رکھ کر خشک کیا جائے، اور تقریباً یا مٹی وغیرہ لگا کر کیا جائے، یا یہ کہ نمک وغیرہ لگا کر اس کو، تو اب جدید طریقے سے بھی اس کی دباغت ہوتی ہے، مختلف مشینریوں کے ذریعے سے بھی دباغت ہوتی ہے. تو بہرحال جس طریقے سے بھی ہو تو اس کو ہم دباغت کہیں گے. لأن المقصود يحصل به، اس لیے کہ مقصود ان سب چیزوں سے طریقوں سے حاصل ہو جاتا ہے.
فلا معنی لاشتراط غیرہ، لہذا کسی غیر چیز کو، کسی اور اس کے علاوہ چیزوں کو شرط لگانا کہ یہ کام ہونا ضروری ہے، یا نمک ہی ڈالنا ضروری ہے، یا یہ چیزیں کریں گے تو دباغت ہوگی، اس کے علاوہ دباغت نہیں ہوگی، تو یہ معنی یہاں پہ اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوگا، بس کسی بھی طریقے سے رطوبات ختم ہو جائیں، اس کے اندر بدبو ختم ہو جائے، اور آئندہ کے لیے اس کے اندر بدبو یا کوئی خرابی نہ ہو، تو بس اس سے دباغت ہو جائے گی۔ ثم ما یطہر جلدہ بالدباغ یطہر بالزکاۃ، فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور کہ جس کی جلد دباغت کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کی جلد اس کو ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر حرام جانور ہے، بے شک حرام ہو، آپ نے گوشت اس کا نہیں کھانا، آپ اس کے چمڑے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کھال کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیں، اگرچہ گوشت نہ کھائیں۔ شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے خون نکل جائے گا، جب خون نکل گیا تو آپ پیچھے جو ہے وہ جو اس کی کھال ہے اس کھال کو دباغت دے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ جانور یعنی خنزیر کے علاوہ یا انسان کے علاوہ جس کی کھال کو دباغت دے دیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس کو ذبح کر دیں تو اس سے بھی اس کی وہ ہو جائے گی، اس کی جلد پاک ہو جائے گی، اور گوشت بھی اس کا پاک ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کپڑے کے ساتھ لگ گیا تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لأنها تعمل عمل الدباغ فی ازالۃ الرطوبات النجسۃ، اس لیے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یعنی ذبح کرنا، رال کے ساتھ ہوتا ہے ذبح کرنا زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کا۔ لأنها تعمل عمل الدباغ، اس لیے کہ یہ ذبح کرنا یہ دباغت والا ہی عمل کرتا ہے، کس چیز میں؟ رطوبات کے زائل کرنے میں، یعنی نجس رطوبات کے زائل کرنے میں۔ تو جس طریقے سے ذبح کرنے سے ساری رطوبات سب کچھ اندر سے نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دباغت سے بھی نکل جاتا ہے، لہٰذا ذبح کرنے سے بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ لہٰذا پاک ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اگر کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ لگے گی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، البتہ اس کو دباغت دے کر مزید بھی صاف کر کے رطوبات کو ختم کر کے اس کی جلد کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس کی ہڈی وغیرہ آگے آ رہا ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے حرام جانور کے، ناپاک جانور کے بالوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ، اسی طریقے اس کا گوشت بھی پاک ہو جائے گا، اگر وہ گوشت آپ کے کپڑوں کے ساتھ یا ہاتھوں کے ساتھ لگا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ نے نماز پڑھی تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ وہ صحیح، یہی صحیح قول ہے، راجح قول ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا، اگرچہ اس کا گوشت کھایا نہیں جاتا، لیکن یہ کہ اگر جسم یا کپڑوں کے ساتھ لگ گئے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ قال وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ، اسی طریقے سے مردار جانور ہے، اس کے بال، اس کی ہڈی، یہ بھی پاک ہیں، لہذا ان کو اگر جیب میں رکھ کر کسی نے مردار جانور کے بال ہیں ان کو رکھ کر نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، یا اس کی ہڈی ہے اس کے پاس تو ہڈی بھی اس کی ناپاک نہیں ہے۔ یا یہ کہ پانی کے اندر یہ گر جاتے ہیں، چونکہ پانی کے مسائل ہے تو ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، پانی کے اندر اگر یہ گر جاتے ہیں تو ہڈی ناپاک کی یا ناپاک جانور کے بال، تو وہ بال اور ہڈی پاک ہیں، لہذا اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ نجسن، یہ مردار جانور کے بال اور ہڈی ناپاک ہے، لأنه من اجزاء المیتۃ، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مردار جانور کے اجزاء ہیں اور مردار جانور سارے کا سارا اپنے اجزاء سمیت ناپاک ہے، لہذا اس کی ہڈی اور بال بھی ناپاک ہونے چاہیے۔ احناف اس کی دلیل اس مسئلے کے اندر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہ لا حیات فیہما، کیونکہ یہ جو بال ہیں اور یہ ہڈی ہے ان کے اندر حیات تو نہیں ہوتی، یہ تو بے جان سی انسان کے جسم کے اندر یہ تو ناپاک، یعنی یہ تو بے جان ہوتی ہیں۔ وَلِهَذَا لَا يَتَعَلَّمُ بِقَطْعِهِمَا، اسی وجہ سے ان کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، یعنی بالوں کو اگر کاٹیں تو بالوں کو کاٹنے سے تکلیف تو نہیں ہوتی، زندہ جانوروں اس کے بالوں کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لہذا لا يتعلم بقطعهما، ان کے کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ فلا يحلهم الموت، لہذا موت اگر کسی مردار کے اوپر آئی ہے تو اس کو ان دونوں کو موت نہیں پہنچی، نہ بالوں کو پہنچی ہے نہ ہڈی کو پہنچی ہے، موت تو ان جگہوں کو پہنچی جو جن کو تکلیف ہوتی ہے کاٹنے سے۔ اذ الموت زوال الحیات، موت کا مطلب ہوتا ہے حیات کا ظاہر ہونا، تو جہاں پہ حیات ہوگی تو ظاہر ہوگی نا، جہاں پہ حیات ہی نہیں ہے وہ ظاہر کیسے ہوگی؟ لہذا بالوں کے اندر حیات ہے ہی نہیں ہے، ہڈی کے اندر حیات ہے ہی نہیں ہے تو وہ ظاہر کیسے ہوگی؟ وشعر الانسان وعظمه طاہر، اور انسان کے جو بال ہیں
اور انسان کی جو ہڈی ہے وہ بھی پاک ہے، اگر پانی کے اندر گر گئی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے، لأنه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه، لہذا کیونکہ اس کا نہ اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، نہ اس کو بیچنا جائز ہے۔ جب یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، نہ اس کے بالوں کو بیچنا، نہ اس کی ہڈی کو بیچنا، تو پھر نجس ہوئے نا، پھر تو پاک نہ ہوئے۔ احناف فرماتے ہیں کہ ان عدم الانتفاع والبیع لکرامتہ، کہ اس سے جو نفع حاصل کرنے کی ممانعت ہے اور یا اس کو بیچنے کی ممانعت ہے وہ انسان کی کرامت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کے نجس ہونے کی وجہ سے۔ فلا يدل علی نجاستہ، لہذا یہ اس کے نجس ہونے کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ باب الماء الذی یجوز به الوضوء وما لا یجوز به، پانیوں کے اقسام سے متعلق جو تھا تو وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اسی کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پانیوں کا ذکر کیا جو مائع مطلق تھے، اور اس کے بعد پھر مائع مقید میں جس کے اندر پاک چیز گر جائے، تو اس میں ہم نے یہ بات کی کہ رقت اور سیلان، اگر چیز جامد ہے تو رقت اور سیلان پانی کا اگر برقرار ہے تو طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی مائع چیز پاک ہے وہ گر گئی ہے تو پانی کے اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے اور قلیل پانی ہے تو اس کے 3 اوصاف میں سے اگر ایک وصف تبدیل ہوا ہے، زیادہ باقی ہیں، تو اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ وصف تبدیل ہوئے تو طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ناپاک چیز گر گئی ہے تو پانی اگر ٹھہرا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اگر ٹھہرا ہوا پانی بڑا حوض نہیں ہے دا دردا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر پانی جاری ہے تو اس کے اندر نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس کے اندر نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو۔ اسی ضمن میں پھر ہم نے کنویں کے جو کچھ مسائل کا بھی ذکر کیا، تو یہ آخر میں ہم نے پھر مائع مستعمل کا ذکر ہم نے کیا کہ مائع مستعمل کا حکم کیا ہے، کب وہ مستعمل بنتا ہے اور کس سبب سے بنتا ہے، اور آخر میں یہ دباغت کا ذکر بھی کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔